يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آپ سب معزز برادران ملت کو گزشتہ عید مبارک. گزشتہ چند جمعۃ المبارک میں آپ کی خدمت میں حاضر نہ رہ سکا، جس کی وجہ آپ کو میں جاتے ہوئے بتا کے گیا تھا کہ ایک یورپ کا مختصر سا ایک دورہ تھا. ہر دفعہ چند چیزیں نئی سامنے آتی ہیں، بہت ساری چیزیں حوصلہ شکن ہیں، بہت ساری حوصلہ افزا بھی ہے. اسلام کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا تھا، آج بھی بہت سارے مذہبی حلقوں کا مغربی دنیا میں یہ خیال ہے کہ ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کی مسجدیں جو یہ بڑے اہتمام سے بنا رہے ہیں یہ بھی ویسے ہی ویران ہو جائیں گی جس طرح عیسائیوں کے چرچ ویران ہو گئے. اس لیے کہ عیسائی دنیا نے اپنے عروج کے زمانے میں اپنے مذہبی نظام کو وہ اہمیت دی ہے جو مسلمانوں نے اپنے عروج میں نہیں دی ہے. مغربی تہذیب کے مرکز برطانیہ میں آپ دیکھیں، ان کی پارلیمنٹ ایک طرف ہے تو دوسری طرف اسی کے مد مقابل عمارت ان کی چرچ کی بھی ہے. آج بھی ان کی خوبصورت جگہیں جو سب سے زیادہ نمایاں اور عمدہ ہیں، جہاں سب سے بڑے احاطے ہیں، وہ ان کے چرچ ہیں، مگر وہ چرچ سارے کے سارے تقریباً ویران ہی ہیں. سوائے دو ممالک اٹلی اور یونان کے ہر جگہ چرچ ویران ہیں. وہاں پر بھی عملاً چرچوں میں لوگوں کا آنا جانا کم ہے. اس لیے اہل مغرب کا یہ خیال ہے اور کچھ کا خیال تھا کہ مسجدیں بھی آہستہ آہستہ ویران ہو جائیں گی، اور فی الواقع اس میں مسلمانوں کی بھی کوتاہیاں شامل ہیں. مسلمان نے خواہ وہ مشرق ہو یا مغرب ہو، مسجد کو وہ اہمیت دی نہیں جو رسول اللہ نے خانہ خدا کو اہمیت دی تھی. ہم نے مسجدوں کو پنجگانہ نمازوں کی رسم ادا کرنے کا ایک مرکز بنایا ہوا ہے، الا ماشاء اللہ، کہ اس میں چند لوگ جائیں گے، غربا جائیں گے، درمیانے درجے کے لوگ جائیں گے اور مخصوص اوقات میں جا کے سیدھا ریز ہو کر کے واپس آ جائیں گے. مسجد میں اللہ اللہ کریں گے، بعد نکلنے کے بعد جو چاہیں کریں گے، اور وہ پھر مسلمان کے مسلمان ہی رہیں گے. جو کچھ ہم نے بر صغیر میں کیا یہی تقریباً دوسری دنیا میں بھی، یا مسلمان جہاں گئے وہاں یہی ماحول لے کے گئے. برطانیہ میں بھی یہ ہوا کہ برطانیہ میں بھی جو مسلمان یہاں سے گئے انہوں نے مسجدیں بنائی، مگر جو پاکستان آزاد کشمیر شمول جو یہاں کچھ لوگوں کی چودراہٹ ہوتی تھی، اب وہاں تو چودراہٹ کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے. وہاں سیاست میں ان کی کوئی شناخت نہیں ہے، پہچان نہیں ہے، ان کی کوئی سماجی حیثیت نہیں ہے. تو ان کی حیثیت کیا بنتی تھی کہ مسجد کمیٹی کا صدر بن جائے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ بھی اپنے علاقے کا کوئی معروف انسان ہے. تو مسجد کمیٹیوں کے صدر سارے وہ بنے جو بالکل جاہل ان پڑھ تھے. انہوں نے مسجد کو جہالت کا گڑھ بنا لیا کہ مسجد کو ناظرہ قرآن تک محدود رکھیں اور مسجد میں کوئی علم کی بات نہ ہو، مذہب میں کوئی فکر کی بات نہ ہو. بلکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ میں نے اس دفعہ لوگوں کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی. نے کہا تم نے اس ملک میں
بھی بہت کچھ بنایا، تم نے عمارتیں بنا لی ہیں، یہاں بنائی، پاکستان میں تمہاری کوٹھیاں ہیں، نام ہے جی فلاں چودھری صاحب کا یہ فلاں بنگلہ ہے، مگر تم نے اپنی نسلیں نہیں بنائی ہیں، تم نے نسلوں کی فکر نہیں کی۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تمہارے یہ جو معصوم بچے ہیں ان کو اس ملک کے تعلیمی نظام میں کیا دکھایا جا رہا ہے۔ ایسی بےہودہ فلمیں اس ملک کے نظام تعلیم کا حصہ ہیں کہ ان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، ان چیزوں کو زبان پر لانا تو دور کی بات ہے۔ تو میری یہ بات سن کر کے کئی لوگ خفا بھی ہوئے کہ نہیں جی ہم نے بڑی مسجدیں بنائی، ہم نے فلاں مسجدیں بنائی، یہ کیا وہ کیا۔ کہا تم نے مسجد بنائی مگر مسجد کو بھی اپنے چودراہٹ کا ایک ذریعہ بنا لیا۔ آج بھی وہ مسجدوں میں بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ کھڑپینج لوگ چاہتے ہیں کہ مسجدوں کے آپ کے قبضہ کریں اور ہر جمعے کے دن ان کا ذکر ہو کہ جناب فلاں چودھری صاحب بھی ہیں، فلاں سردار صاحب بھی ہیں، فلاں صاحب بھی ہیں جناب۔ اور یہ ہمارے اندر جراثیم موجود ہیں۔ الحمدللہ ہماری یہ خواہش کوشش رہی ہے کہ مسجد کے اس ممبر اور محراب پہ صرف خدا اور رسول اور اللہ کے مقرب بندوں کا نام لیا جائے، یہ مسجدوں کو چودراہٹوں سے خالی کر دیا جائے، اور جب تک مسجدوں میں چودراہٹیں رہتی ہیں یہاں دین کا نام نہیں ہو سکتا۔ خدا اور رسول کا نام بلند کرنے کے لیے مسجدیں ہیں، ان کو اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے، مگر وہاں میں نے دیکھا یہ خرابی آج تک موجود ہے، اور اس کی وجہ سے مسجد کا وہ ماحول علم کا نہیں بن رہا ہے۔ اور آج کی بات نہیں ہے، یہ لندن شہر کے قریب 30 کلومیٹر دور ایک مقام پر وہ مسلمانوں کی مسجد ہے، شاہجہان مسجد، جو 1890 میں ایک انگریز نے مسلمان ہو کر کے بنائی تھی۔ 1890 کی وہ مسجد، اس کے قرب و جوار میں وہاں قرآن حکیم کے ایک مترجم یوسف علی کی بھی قبر اور تربت ہے، وہاں پختال کی بھی قبر اسی کے قریب ہے۔ بڑے بڑے لوگ اس سرزمین میں مدفون ہیں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ اس مسجد سے پہلے اس سرزمین سے اگر پختال جیسے عظیم عالم پیدا ہوئے، یوسف علی جیسے عظیم عالم پیدا ہوئے، تم نے 101 صدی گزر گئی ہے، تم نے کوئی دوسرا پختال کیوں نہیں پیدا کیا؟ کیا یہ مسجد کی سرزمین بنجر ہو گئی ہے؟ مگر وہاں میں نے ماحول کھانے پینے کا ہی دیکھا، لوگوں کی زیادہ توجہ افطاریوں پر ہیں، پروگراموں پر ہے، اور اس میں لنگر پہ لوگ ایسے ٹوٹتے ہیں جس طرح بھوکے بھیڑیے ٹوٹ پڑتے۔ عجیب و غریب بات ہے کہ جہاں کھانے کو بھی کھلا ملتا ہے، ہمارا ماحول ایسا بن گیا ہے کہ ہماری توجہ علم کی طرف نہیں ہے۔ ایک طرف تو یہ ایک مایوسی کا پہلو ہے، مگر دوسری طرف امید افزا پہلو یہ ہے اگرچہ ہم نے مسجد کو علم کا مرکز نہیں بنایا، مگر اسی سرزمین سے عالم پھر بھی تیار ہو رہے ہیں۔ مسجد کو ہم نے اس مقصد کے استعمال نہیں کیا، مگر اس کے باوجود وہاں علماء تیار ہو رہے ہیں، اور نوجوان لڑکے جو عمامے باندھ کر کے جبے پہن کر کے یونیورسٹی اور کالجوں میں جا رہے ہیں، اور ان کو اپنے اس لباس پر فخر ہے۔ آج ہمارے ہاں کسی نوجوان کے لیے عمامہ باندھنا یہ تو بڑی آر کی بات مسلمان ممالک میں ہے، مگر وہاں کے پیدائشی بچے، مسلمان بچے سروں پہ عمامہ سجائے وہ یونیورسٹی اور کالجوں میں جا رہے ہیں، اور وہ چلتا پھرتا ہمارا اشتہار ہے۔ مگر فرق یہ ہے کہ اس سرزمین کا نوجوان جس کے سر پہ عمامہ ہے، جس کے جسم پر عربی لباس ہے، اسلامی لباس ہے، اس کی گفتار میں بھی اسلام ہے، اس کی رفتار میں بھی اسلام ہے، اس کے بول چال میں بھی اسلام ہے۔ ایسا مسلمان نہیں ہے کہ امامہ کسی اور طرف نشاندہی کرے، زبان سے نکلنے والے ہوئے کلمات کچھ اور بتائیں، کردار پاؤں کہیں اور چلے اور زبان کہیں اور چلے۔ نہیں، وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی ساری یکسوئی ہے، اور وہ سارے مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی شاہراہ پر گامزن ہیں۔ یہ نوجوان جہاں جاتا ہے یہ اسلام کا چلتا پھرتا نمائندہ بھی ہے اور یہ اشتہار بھی ہے۔ اس ماحول کا اثر کیا ہوا؟ اس ماحول کا اثر یہ ہوا کہ ان کے جو فکر رکھنے والے، جن کو اس زمانے میں تھنک ٹینکس کہا جاتا ہے، جو سوچتے ہیں قوموں کے مستقبل کے بارے میں کہ قومیں کہاں جا رہی ہیں، ملک کہاں جا رہے ہیں، تہذیبیں کہاں جا رہی ہیں، اسلام کا مستقبل کیا ہے، یہودیت اور عیسائیت کا مستقبل کیا ہے، اور سیکولرزم اور لادینیت کا مستقبل کیا ہے، ان لوگوں پر اب مایوسی چھا رہی ہے۔ وہ لوگ مایوس ہو رہے ہیں۔ مایوس کس بات سے ہو رہے ہیں؟ مایوس اس بات سے ہو رہے ہیں
کہ نظام تعلیم ہی کسی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اور نظام تعلیم پر جس قوم کی گرفت ہو جائے وہ دوسری قوموں کی بنیادیں اسی نظام کی بنیاد پر بناتی ہے، اور پھر اسی طرح سے سوچیں تخلیق پاتی ہیں، اسی طرح سے کردار بنتے ہیں، اس طرح سے اخلاق بنتے ہیں، اور اسی طرح سے زمانے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ نظام تعلیم کو بھی ہم نے گرفت میں رکھا ہوا ہے، اس میں ہم ان کے بچوں کو ہر قسم کی بےہودگی بھی دکھا رہے ہیں، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ بےہودگی دیکھنے والا بچہ اس بےہودگی سے تنگ آ کر کے وہ مسجد میں جا کے پناہ لیتا ہے۔ یہ معاملہ کیا عجیب و غریب ہے، جو کچھ ہم نے ان کو دکھایا، اس عمر کا بچہ اگر یہ کچھ دیکھ لے تو وہ مسجد میں تو کجا، اس میں انسانیت والی کوئی بات باقی نہیں رہتی۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ پھر بھی مسلمانوں میں آج پچھلی نسل کے مقابلے میں اس نسل میں اچھے باکردار مسلمان پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ تو مخصوص لوگوں کی بات ہے۔ عامت المسلمین کی وہاں کیفیت یہ ہے کہ آج بھی وہاں 80% لوگ اس دور میں بھی اس مقام پر جہاں کوئی کسی کو کچھ کہنے والا بھی نہیں ہے، کسی کو لعنت ملامت کرنے والا بھی نہیں ہے، 80% لوگ روزہ رکھ رہے ہیں۔ جب سردیوں کا روزہ تھا، میں اس دفعہ میں نے محسوس کیا کہ شدت سے مغربی افکار اور سوچ رکھنے والے لوگ تھنک ٹینک سن کے اس دور میں پچھلے سال سے بہت مایوس ہوئے ہیں۔ کیوں؟ پہلے دن تھے چھوٹے، ایک زمانے میں نے وہاں روزہ رکھا، 8 بجے سحری بند ہوتی تھی، 4 بجے روزہ افطار ہو جاتا تھا، تو یہ بھی بلا کوئی روزہ ہے؟ یہ کمزور سے کمزور مسلمان، تھوڑا سا اس نے کھانے کے اوقات کو تبدیل کرنا ہے تو کوئی دقت بھی نہیں، پریشانی بھی نہیں، ثواب کا ثواب، روزے کا روزہ۔ لیکن آج روزہ ہے 19-20 گھنٹے کا۔ اب جو 19-20 گھنٹے کا روزہ آیا، ان کے تھنک ٹینکس یہ دیکھ رہے تھے کہ اب دیکھتے ہیں کہ جب روزہ بڑھے گا تو پھر مسلمان کیا کرے گا، اگر اس کا ایمان کمزور ہوا تو یہ روزہ چھوڑ دے گا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ مخصوص لوگ تو الگ ہیں، عام مسلمان بھی وہاں، جس کا علم نہیں ہے، جس کی معلومات نہیں ہے، جس کا دین کے بارے میں کوئی زیادہ گہرا شعور بھی نہیں ہے، عام مسلمان، فیکٹریوں میں، کارخانوں میں کام کرنے والا مسلمان بھی اسی طرح سے پابندی سے روزہ رکھتا ہے جس طرح کوئی بہت زیادہ مذہبی آدمی روزہ رکھتا ہے۔ اب وہ سوچتے ہیں کہ آج برطانیہ میں اس دفعہ گرمی بھی پچھلے عرصے میں کچھ زیادہ پڑی، کہا بہت زیادہ گزشتہ 40 سال میں اتنی گرمی نہیں پڑی۔ اس گرمی کے موسم میں جو مسلمان 20 گھنٹے کا روزہ رکھتا ہے اس کو دین سے کون برگشتہ کر سکتا ہے؟ گرمی کے شدید گرمی کے عالم میں 20 گھنٹے کا روزہ رکھنا، اور جبکہ سارا کچھ میسر بھی ہے، کوئی آدمی کسی طرح سے رکاوٹ ڈالنے والا بھی نہیں ہے، ہر طرح کا ماحول ہے، یہاں تو بعض ہوٹلیں بھی بند ہوتی ہیں، کھانے کو بھی کچھ نہیں ملتا، وہاں سب کچھ موجود ہے۔ اب ان کو پریشانی یہ ہے کہ 20 گھنٹے کا روزہ مسلمان آج بھی اس سرزمین میں رکھنے کو تیار ہے، اس کو مذہب سے ہٹانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور یہ بات اس لیے ہے کہ دین کے اپنے اندر بڑی کشش ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن میں پہلے فرما دیا تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ فرمایا اللہ کی ذات وہ ہے جس نے اپنے رسول کو سراپا ہدایت بنا کر کے بھیجا اور دین حق دے کر کے بھیجا تاکہ یہ سارے دین پر غالب ہو جائے۔ اس دین کے اندر وہ خوبی ہے، اس دین کے اندر وہ خصوصیت ہے کہ لوگ اس سے بھاگتے ہیں، مگر کبھی آمنا سامنا ہو یہ کھینچ کر کے اپنے دامن میں لے آتا ہے۔ اور پچھلا جمعہ میں نے برطانیہ میں ہی پڑھا تو وہاں پر میں نے گفتگو کے آخر میں یہ بات کہی کہ تمہیں شاید دین کی اس نعمت کا اندازہ نہیں ہے، چونکہ ہم دین کے لیے بھاگے نہیں ہیں، ہم دین کے لیے تڑپے نہیں ہیں، ہم نے لادینی کا وہ زمانہ نہیں دیکھا، ہم نے خدا سے بیرار ہو کر کے اور خدا دشمنی کا وہ ماحول نہیں دیکھا، ہم نے بے دینی کی وہ آلودہ فضا نہیں دیکھی جو مال مغرب دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے مغرب کے لوگ جو دین کے دامن میں آتے ہیں ان کو یہاں آ کے ایسا سکون ملتا ہے جس طرح بچے کو اپنے آغوش مادر میں آ کے سکون ملتا ہے۔ تو جو ہی میرا بیان ختم ہوا تو مسجد انتظامیہ نے اعلان کیا کہ یہاں
ہمارے اس مجمع میں خواتین کی طرف جو کہ وہاں خواتین بھی جمعہ پڑھتی ہیں، ایک انگریز خاتون موجود ہے جو اس نماز جمعہ کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کرے گی. تو مجھے یہ کہا کہ آپ اس کو بعد میں کلمہ پڑھائیں. جب نماز ختم ہوئی، بہرحال ایک طرف ہم گئے، اس سے بات چیت ہوئی، میں اس کو دیکھ کے متاثر ہوا. ابھی کلمہ اس کی زبان پہ جاری نہیں ہوا مگر برقع اس کے جسم پر پہلے ہی پڑ گیا ہے. ابھی اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی غلامی کا عہد نہیں مانا، مگر اس وقت وہ آج بھی اس کا چہرہ، اس کی خد و خال مسلمان خواتین کی طرح سے نظر آ رہی ہے. تو جب میرا اس سے آمنا سامنا ہوا تو میں نے کہا اسلام تو تمہارے دل میں داخل ہو گیا ہے، ہم نے تو زبان سے اظہار ہی کرانا ہے. تو جب میں نے اس کو کلمہ پڑھایا تو ایسے روانی سے اس نے کلمہ پڑھا، لگتا تھا کلمہ بھی پہلے اس نے پڑھ ہی لیا ہے. میں نے پوچھا کیا تم پر کوئی پریشر ہے؟ کہا کوئی پریشر نہیں ہے. تو وہ جو ایک مشہور سی بات لوگ کرتے ہیں، میں نے بھی وہی بات کی. کبھی کوئی غیر مسلم ملے تو آپ بھی یہ پوچھتے ہیں، تجسس ہوتا ہے. اس میں ایک نفسیاتی مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس نو مسلم کو اسلام کی کون سی چیز اچھی لگی. اکثر ہم یہی سوال کرتے ہیں. تو میں نے بھی اس سے پوچھا کہ تمہیں اسلام کی کس چیز نے بہت زیادہ امپریس کیا ہے؟ اس نے کہا اسلام کی ہر چیز نے مجھے متاثر کیا. اسلام کی ہر چیز نے مجھے متاثر کیا. اور یہ بات کہہ کہ میں نے اس کو کلمہ پڑھایا. اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھایا، میرا بچہ ہے 9-10 سال کا، اس کو بھی کلمہ پڑھائیں. اس کو بھی ہم نے کلمہ پڑھایا. مگر اس خاتون کی وہ بات جس نے ابھی اسلام تفصیل سے نہیں پڑھا ہوگا، اسلام کی کسی بات سے متاثر ہوئی اور وہ مسلمان ہو گئی. اس نے کیا کہا اسلام کی ہر چیز نے مجھے متاثر کیا. اس کی یہ بات میرے ذہن میں کھٹکتی رہی اور میں واپس آیا تو میں نے آج سے کئی سال پہلے ایک نو مسلم علامہ اسد، جن کا بعد میں نام رکھا گیا، آسٹریا کے تھے یہ، اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ مسلمان ہونے کے بعد اتنے بڑے عالم بنیں گے اور ان کو اسلامی دنیا میں علامہ اسد کہا گیا. یہ اقبال کے ساتھ بھی رہے. انہوں نے اپنی کتاب ایک لکھی اسلام ایٹ دا کراس روڈ. اس میں ایک بات ایسی لکھی ہے، مجھے حیرت ہوئی کہ یہ خاتون بھی وہی بات کہتی ہے جو علامہ اسد نے اسلام کو پرکھنے اور جانچنے اور اس کی گہرائی میں اترنے کے بعد کی تھی. علامہ اسد بھی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مجھ سے مسلمان پوچھتے ہیں کہ تم مسلمان کیوں ہوئے، اسلام کی کس چیز نے تمہیں متاثر کیا؟ تو علامہ نے لکھا کہ میں کوئی ان کو ایسی بات نہیں بتا سکتا کہ اسلام کی ایک چیز نے مجھے متاثر کیا. انہوں نے کہا مجھے سارے اسلام نے متاثر کیا ہے. انہوں نے کہا اسلام ایک ایسی عمارت کی طرح سے ہے کہ جس کے ایک ایک چپے پر اس عمارت ساز کی عظمت جھلکتی ہے. ایسی عمارت ہے جس میں عجیب و غریب ہم آہنگی بھی ہے، جس میں عجیب و غریب آپس میں تعلق بھی ہے اور عجیب و غریب حسن و جمال بھی ہے. اب میں اسلام کی کس بات کو کہوں کہ یہ چیز زیادہ خوبصورت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوگا دوسری کم خوبصورت ہے؟ نہیں. انہوں نے کہا اسلام کی ہر چیز کو میں نے خوبصورت ہی پایا. اس میں ایسی یکسانیت ہے، ایسی خوبی ہے جو میں نے کہیں کسی اور چیز میں نہیں پائی. اس لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام کی اس ایک چیز نے خاص مجھے متاثر کیا. بعض نو مسلم کسی ایک چیز سے متاثر ہوتے ہیں. وہ کیوں؟ وہ صرف اس لیے کہ انہوں نے وہ چیز ذرا توجہ سے دیکھی ہوتی ہے، دوسری نہیں دیکھی. جس شخص نے کسی عمارت کی ایک طرف دیکھی ہے وہ کہتا ہے یہی طرف خوبصورت ہے، مگر جس نے ساری عمارتیں دیکھی ہیں، یہ جو آپ کے قرب و جوار میں عمارتیں بنتی ہیں، بنی ہوئی ہے، بن رہی ہیں، اس عمارت کو آپ جس طرف سے دیکھیں گے آپ کو حسن و جمال نظر آئے گا کہ نہیں؟ کیوں؟ اس کے پیچھے ایک ویژن موجود ہے، اس کے پیچھے ایک نقشہ ساز کا ہنر موجود ہے، اس کے پیچھے آرکیٹیکچر آرٹ موجود ہے. نقشہ نویس نے نقشہ بناتے وقت اس میں اپنا سارا فن استعمال کر کے اس کے ہر جگہ خوبصورتی پیدا کی ہے. اور جب اندر داخل ہوں گے یہ بھی نہیں ہوگا کہ عمارت تو خوبصورت ہے مگر پتہ چلا کہ پلر اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں، اندر سے حال تنگ ہیں، یا عمارت کمزور ہے. نہیں، جس نے اس کی سٹرکچرل ڈیزائننگ کی اس نے اپنا پورا فن استعمال کیا. اس نے کہا آرکیٹیکچر نے
آرکیٹیکٹ نے لکیریں لگائیں، یہ نہ ہو کہ اس کی سٹرکچر ڈیزائننگ کرتے وقت مجھ سے کوئی کمی رہ جائے اور یہ عمارت کہیں نقصان کا باعث نہ بن جائے۔ ہر شخص نے اپنا اپنا کردار ادا کیا، اور جس کمپنی نے آ کے کنسٹرکشن شروع کی انہوں نے بھی اس میں کوئی ہیرا پھیری نہیں کی۔ ہمارے یہاں جو ہیرا پھیریاں ہوتی ہیں بلڈنگوں میں، عمارتوں میں، نقشے خوبصورت بنے ہوئے، یہاں پہلے بھی ایک عمارتیں بنی تھی آپ نے دیکھا تھا، مگر تھوڑے عرصے کے بعد ان کی ریت اور سیمنٹ جھڑنے شروع ہو گئی تھی۔ وہ بے ایمانی کس کی تھی؟ وہ بے ایمانی تعمیر کرنے والوں کی تھی۔ جہاں بنانے والے بھی دیانتدار ہوں، صاحب فن ہوں، اور جنہوں نے ڈیزائننگ کی وہ بھی خوبصورت ہوں، جنہوں نے اس ڈیزائننگ کو عملی شکل پہنائی وہ بھی خوبصورت ہو، اس میں عمارتیں خوبصورت بھی ہوتی ہیں، عمارتیں مضبوط بھی ہوتی ہیں۔ ان بلڈنگوں کے اندر جا کے دیکھو، ہر چیز میں آپ کو خوبصورتی نظر آئے گی، ہر چیز میں سہولت نظر آئے گی۔ یہ تو انسان کی بنائی ہوئی بلڈنگ ہے، یہ انسان کی بنائی ہوئی عمارت ہے۔ ذرا چشم تصور میں لاؤ کہ جس ذات نے دین اسلام عطا فرمایا، اس نے ہزاروں سالوں کا اس انسان کو سفر کرایا، اس نے آدم علیہ السلام سے اس عمارت کی تعمیر شروع کرائی تھی۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبھداہ مقتدی۔ اس اسلام کی عمارت کے بنانے میں آدم کا خون بھی موجود ہے، اس میں ابراہیم کی جوانی بھی موجود ہے، اس میں موسیٰ کا جوش بھی کام آیا ہے، اس میں ایوب کا صبر بھی آیا ہے، اس میں یوسف کے حسن نے بھی اس کو حسن و جمال بخشا ہے، اور سارے کمال اور جمال والوں کے حسن ملا کے ذات محمدی کو پیدا کیا اور وہ نسخہ ہدایت جو اللہ نے حضرت آدم کو جو نسخے دیے تھے، نوح کو دیے، ابراہیم کو دیے، موسیٰ کلیم اللہ کو دیے، عیسیٰ روح اللہ کو دیے، وہ سارا ہدایت کا حسن و جمال یکجا کر کے دامن مصطفیٰ میں ڈال دیا، اور فرمایا ہو الذی ارسل رسولہ بالہدی، فرمایا رب کی ذات وہ ہے جس نے اپنے اس رسول کو سراپا ہدایت بنا کر بھیجا ہے، وہ دین الحق اور سچا دین بنا دے کے بھیجا ہے۔ معلوم یہ ہوا اب حسن و جمال اور اب کمال جتنا بھی ہے وہ سارے کا سارا اسی دین اسلام کی عمارت میں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب مغربی معاشرے میں لادینیت کا وہ سیلاب آیا، جب مغربی معاشرے میں زلزلے آئے انسانوں کے عقیدے کو ہلانے کے لیے، جس میں بڑے بڑے دماغ کار فرما تھے، یہ جو لادینیت کا فتنہ ہے اس میں عام آدمی نے کردار نہیں ادا کیا، بڑے لوگوں نے جن کے بڑے دماغ سے بڑی سوچیں تھی، دنیاوی لحاظ سے، دینی لحاظ سے سوچ ہوتی تو وہ ایسا نہ کرتے، انہوں نے جب آ کے عیسائیت کی عمارت کو ہلانا شروع کیا تو اس عمارت کا وہی حشر ہوا جو زلزلے میں ہماری سرکاری عمارتوں کا ہوا تھا، جس میں ہماری ہیرا پھیریاں اور بے ایمانیاں شامل تھیں۔ وہ بے ایمان لوگ جو تھے ان کی بے ایمانیاں اور بددیانتیاں سامنے آئیں، اسی لیے کہ جو عیسائیت اور یہودیت اور نصرانیت تھی اس میں انسانی سوچ شامل ہو گئی تھی، جہاں جہاں انسانی سوچ شامل ہو گئی تھی وہاں ہی مسیحیت پھٹنا شروع ہوئی، اور نتیجہ کیا ہوا کہ مسیحیت اور عیسائیت کی عمارت چند 100 سال کی نہیں گزرے تھے کہ وہ ساری کی ساری عمارت زمین بوس ہو گئی ہے۔ آج مغربی معاشرے میں کہیں بھی آپ کو عیسائیت نظر نہیں آ رہی ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کی اپنی نادانیوں کے باوجود، اپنی چودراہٹوں کے باوجود اور مسجد کے ماحول کو علم سے دور رکھنے کے باوجود، اپنی نسلوں کو دین نہ سکھانے کے باوجود، آج بھی اسلام لادینیت کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہے۔ اسلام لادینیت کے سامنے کھڑا ہے، اور لادینیت کو اپنی خوبیوں کی وجہ سے، اپنے سچے پن کی وجہ سے، اپنی عظمت کی وجہ سے شکست دے رہا ہے۔ مکمل طور پر یہ سلسلہ جاری رہے گا اور اسلام اپنے غلبے کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمان اس میں کوئی کردار ادا کر سکے نہ کر سکے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو باقی سارے باطل ادیان پر غالب کر کے رکھ دے۔ ایک جگہ فرمایا ولو کرے مشرکون، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات بری کیوں نہ لگے۔
دوسری جگہ فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، فرمایا اللہ ہی کافی گواہ ہے۔ اس اسلام کی بنیاد اتنی گہری ہے کہ اس کو جڑوں سے اکھاڑ کر کے پھینکنے کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ ہاں، مسلمان جو دین سے وابستہ ہوگا وہ خان جس دور میں ہو، وہ مغرب کے معاشرے میں ہو یا مشرق میں ہو، وہ بہرحال فلاح یافتہ ہوگا، اور جو اس کو چھوڑے گا وہ خواہ اسلامی ملک میں ہو، مسلمان ملک میں ہو یا غیر مسلم ملک میں ہو، اس کی دنیا بھی تباہ ہے، دین بھی تباہ ہے۔ آج ہمیں اسلام کو اسی انداز سے دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے، مگر حیرت کی بات یہ ہے آج ہمارے ہاں جو مذہبی لوگ جن کی زیادہ ذمہ داریاں ہیں وہ اس سے غفلت کا شکار، ہم سے غفلت کا شکار ہو رہے، اور گزشتہ 3-4 دہائیوں میں جو مذہبی لوگوں پر جو دہشت گردی کا جو لیبل لگ رہا ہے اس کی وجہ سے اسلام دنیا میں بہت بدنام ہو رہا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ جنازے کا موقع جہاں پتھر دل بھی ہو تو اس کے آنکھ سے بھی آنسو ٹپک ہی جاتے ہیں، کوئی مرے اپنا مرے یا غیر مرے، مگر وہ کوئی موقع ہے خود کش حملے کرنے کا، وہ کوئی موقع ہے خون بہانے کا۔ جس شخص کے دل میں انسان کا دل ہے، کیا اس کا دل کسی مردہ کی لاش دیکھ کر کے، کسی سوگوار ماحول کو دیکھ کر کے وہ آدمی سوگوار نہیں ہو جاتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ تشریف فرما تھے، اتنے میں یہودی کا جنازہ گزرا، رسول اللہ کھڑے ہو گئے، رسول اللہ کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ یہودی کا جنازہ گزر رہا ہے، آپ کیوں تشریف فرما ہوتے؟ تو کھڑے ہو گئے۔ حالانکہ یہودی اسلام کا ازلی دشمن اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے، مگر دشمنی الگ بات ہے، انسانیت کا احترام الگ بات ہے، دشمنی الگ بات ہے۔ فرمایا اذا رأیتم الجنازۃ فقوموا، کہا مسلمانوں جب کسی جنازے کو دیکھا کھڑے ہو جایا کرو، وہ انسان ہے، انسان کا جنازہ جا رہا ہے، وہ کسی کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اس انسان کی تعظیم و تکریم وہ یہودی بھی ہو۔ جب جنازے کی تکریم، یہودی کے جنازے کی تکریم اللہ کا رسول کرتا ہے، اگر اللہ کے رسول کا کوئی امتی جنازے کے کسی ایسے مجمع میں جا کر کے خود کش حملہ کرے، اس سے زیادہ بدنصیب کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ بدنصیب کون ہوگا؟ مسجدوں میں دھماکے، یہ مسجدوں کو تو ویران کرنے والی بات ہے۔ اگر ہم یہ جو ماحول اب بن گیا ہے، اس کے بعد لگتا ہے لوگ جنازے کال کوٹھڑیوں میں جا کے چھپ کے ادا کریں گے کہ نہ جانے کیا ہو جائے۔ مسجدوں کو ویران کرنے کی تدبیر ہم کرتے ہیں، مگر یہ سب کچھ ٹھیک ہے، مگر میں آپ سے یہ ضرور عرض کروں گا کہ کسی چیز کو برائی سمجھنا ضروری ہے۔ آج ہم بعض دفعہ کوئی نہ کوئی اس کے لیے بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی وہ تو جنازہ تو تھا، لیکن دیکھیں نا پولیس والے کا جنازہ تھا، یہ ہیرا پھیری نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی کسی مظلوم کو قتل کیے جانے پر دل سے خوش ہوتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا یہ بھی شرک ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا اتقوا الشرک، مسلمانوں شرک سے بچو۔ فرمایا کون سا شرک ہے؟ ان تبغض علی شیء من العدل، فرمایا کسی کے ساتھ انصاف ہو، ظالم کو اگر اس کو سزا ملے جرم کی تو تمہیں غصہ آ جائے تو یہ بھی شرک ہے۔ وَأَن تُحِبَّ عَلَى شَيْءٍ مِّنَ الْجُورِ، اور کسی ظالم کے ظلم کو تم جواز حرام کرو، دل میں خوش ہو جاؤ، یہ بھی شرک ہے۔ اس لیے الا الدین الخالص الحب للہ والبغض للہ، فرمایا محبت اللہ کے لیے ہو، بغض اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اس لیے آج ہماری صورتحال ایسی جا رہی ہے، بہت ساری چیزیں اسلام سے منسوب بھی ہو رہی ہیں، مگر ان ساری چیزوں کے باوجود اسلام دنیا میں عروج پا رہا ہے۔ کیوں پا رہا ہے؟ اس لیے کہ اگر ہمارے رویے تبدیل ہو گئے، ہم نے مسجدوں میں اگر اسلام کے لیے ماحول کو تنگ کر دیا ہے تو لیبارٹریوں میں، رصد گاہوں میں اور ریسرچ کے مراکز میں اسلام کی عظمت آشکارا ہو رہی ہے۔ آج اگر ہم نے مذہبی ماحول میں اسلام گریزی کی فضا پیدا کر دی ہے، یہاں اسلام کو ہم نے کسی طرح سے مسخ کرنے کی کوشش کی، لیکن آج سائنس کی کتابوں میں اسلام چمک رہا ہے۔
آج جو علم کا جو شعبہ لیں ہر شعبے میں اسلام چمک رہا ہے. انشاءاللہ آئندہ چند جمعۃ المبارک کے خطبات میں اس دنیاوی نظام کے حوالے سے بات کروں گا کہ کہاں کہاں اللہ کی عظمت آشکارا نہیں ہے اور کہاں کہاں اللہ کے احسانات انسانوں پر نہیں ہیں. آخر ان سارے احسانات کی اس وضع میں اس عظیم محسن جس نے ساری کائنات ہمارے لیے تخلیق فرمائی، اس محسن سے منہ موڑ کر کے آدمی آخر کہاں جائے گا؟ اور جائے گا تو وہ کیا پائے گا؟ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ، سنت عطا فرما لے.